السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز عصر کے بعد سونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ سب سے پہلے اس سلسلے میں قرآن مجید کی سورہ کاف کی آیت نمبر 39 ہے کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اور تو حمد کر اپنے رب کی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، یعنی کہ نماز فجر سے لے کر طلوع شمس تک۔ اور اسلاف کا طریقہ بھی یہی رہا ہے، وہ عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے اس وقت۔ وقبل الغروبی، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، یعنی کہ نماز عصر سے لے کے مغرب تک۔ اور اسلاف کا طریقہ بالکل یہی رہا ہے کہ نماز یعنی کہ عصر کے بعد وہ ذکر و اذکار میں مشغول رہتے۔ اور جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو بخاری شریف کی حدیث نمبر 555 ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یتعاقبون فیکم ملائکہ، کہ فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں، باللیل و ملائکۃ بالنہار، دن کو بھی آتے ہیں رات کو بھی، یعنی کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، جو فجر کی نماز ہے اس میں وہ جمع ہوتے ہیں، وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، اور عصر کی، یعنی کہ عصر اور فجر کی جماعت میں وہ جمع ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں عصر اور فجر کے وقت، ظاہر ہے تو پھر وہ جمع ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک ٹیم جا رہی ہے اور دوسری آ رہی ہے، یعنی کہ عصر کے وقت وہ آتے ہیں اور فجر کے وقت چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، پھر وہ چڑھتے ہیں وہ جو آپ کے ساتھ رات گزار چکے، فَيَسْأَلُهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان سب سے زیادہ جانتا ہے، کَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، ہم نے ان کو چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، اور ہم آئے ان کے پاس اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو پتہ چلا ان دونوں اوقات میں یعنی کہ ذکر و تسبیح میں مشغول رہنا بالکل اسلاف کا طریقہ ہے۔ اور ایک ضعیف حدیث مبارکہ بھی ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی عصر کے بعد ہوتا ہے تو خدشہ ہے کہ اس کی عقل ضائع ہو جائے۔ تو حدیث مبارکہ تو ویسے ضعیف ہے، تو آپ سمجھ تو گئے ہوں گے قرآن کا جو یعنی کہ مقصد ہے کہ عصر اور فجر کے بعد تلاوت میں، ذکر و اذکار میں مشغول رہنا سونے سے بہتر ہے۔